نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العظيم۔ سامعین محترم، نماز اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فریضہ اور حکم ہے جو کلمے کے بعد دوسرے نمبر پر فرض ہوا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کی اہمیت دل کے اندر بٹھانا ضروری ہے، اور پھر نماز کی اہمیت دل میں بیٹھے گی تو نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا، اور نماز پر کیا کیا انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور اللہ رب العالمین نماز کے اندر کتنے فوائد رکھے ہیں، اس کے بارے میں کچھ معروضات آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز جیسے فریضے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اسلام کی علامت نماز ہے، جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز افضل جہاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، جب تک وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ نے سجدہ کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدہ میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدہ میں ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جنت کی کنجیاں نماز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ سر کا درجہ ہے بدن میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع اور خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالی شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، زمین کے جس حصہ پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، ان کے رکوع اور سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر متقی کی قربانی ہے، نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اول وقت پر پڑھنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔
ہیں، یعنی نماز تہجد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہیں محبت کریں، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں، بھلا یا برا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اخیر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا، یعنی تہجد کی نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا، یعنی اشراق کی نماز پڑھ لیا کریں۔ تو یہ 40 احادیث نماز کے متعلقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ نماز کی کتابوں میں اور بھی بہت کثرت سے نماز کے فضائل اور ترغیبیں ذکر کی گئی ہیں، اور 40 کے عدد کی رعایت سے اتنے پر کفایت کی گئی کہ اگر کوئی شخص ان کو حفظ یاد کر لے تو 40 حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت حاصل کرے گا۔ حق یہ ہے کہ نماز ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو حق تعالی شانہ نے اس کا مزہ چکھا دیا ہو۔ اسی دولت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کی ٹھنڈک اس میں فرمائی، اور اسی لذت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز ہی میں گزارا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔